آپ کی اجازت سے پھر میں بسم اللہ کرتی ہوں اور سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اور میں بہت مشہور ہوں YLC کے منتظمین کا کہ انہوں نے کئی بار مجھے مدعو کیا، اور آج 21ویں آپ کی جو ہے کانفرنس اس پہ بھی مدعو کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں آنے کا موقع ملا، کیونکہ میں جتنی باری آئی ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں آنے سے میں بھی بہت کچھ حاصل کرتی ہوں، کیونکہ انسان ساری عمر سیکھتا ہی رہتا ہے۔ تو یقیناً آپ جب آتے ہیں تو آپ کو تعمیری سوچ واپس لے کے جاتے ہیں، پاکستان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ آپ کی اعلیٰ تربیت کا ایک حصہ ہے، اور آپ یقیناً بہتر شہری اور قائدین بن کر یہاں سے جائیں گے اور معاشرے کی اصلاح کریں گے، کیونکہ یہی تو ہماری تھیم ہے، پاکستان کو ترقی یافتہ بنانا اور پاکستان کی تعمیر نو کرنا۔ اور تعمیر نو کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہم نے کوئی تعمیر نہیں کی، کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ تعمیر نو کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے، لیکن ہمیں خاص طور پہ اس لیے بھی رہتی ہے کہ میری نسل جو ہے نا، یہ تو غلامی کے دور میں پیدا ہوئی تھی۔ جب پاکستان بنا تھا تو میری عمر 6 سال تھی، تو میں تو غلام ہی تھی اور میری سوچ بھی ویسے تھی۔ میرے سے جو اگلی نسل آئی وہ غلامی کے اثرات میں انہوں نے ہوش سنبھالی، تو ان کی سوچ بھی وہی غلاموں والی تھی۔ اور غلامی کے بارے میں اقبال کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن زیبائی سے محرومی، کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا برا کیا ہے۔ ذوق حسن زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے، ہے وہی زیبا۔ جس کو آپ آزاد ہیں نا، اس لیے کہ آپ میں سے زیادہ تر تو 20ویں صدی کے آخری دہائی میں دنیا میں آپ نے قدم رکھا، یا 21ویں صدی کے اوائل میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ آزاد ہیں صحیح طور پہ، آپ کا ذہن بھی آزاد ہے، آپ کا دل بھی آزاد ہے، آپ کی سوچ بھی آزاد ہے، اور آپ ہمارے لیے وہ تمام سوچ جو ہے وہ سامنے لا سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو 75 سال گزر گئے، یہ تو ہماری 2 نسلوں نے گزارے نا، وہ جو غلامی میں پیدا ہوئے اور جو غلامی کے تاثرات میں آگے بڑھے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں آپ جو قدم رکھ رہے ہیں، کیا پاکستان کو ہم واقعی تعمیر نو دے سکتے ہیں؟ تو اب میں سمجھتی ہوں کہ آپ جو نئی نسل ہے وہ ہمیں سچائی، دیانتداری، حوصلے اور محنت سے اگلی دہائی میں لے جائیں گے، اور پاکستان میں وہ تبدیلیاں لائیں گے جو بانیان پاکستان نے تصور میں رکھی تھی اور جو ہمارے سامنے تھی، لیکن ہم ان سے عمل نہیں کر سکے۔ اور کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے عمل کر کے ہماری جو ایک بوسیدہ نسل ہے نا، اس کو سکھانا ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمارا درجہ جو ہے وہ پتہ نہیں ڈیولپمنٹ میں 154 کنٹریز میں سے 153 پہ ہے۔ تو کیا ہم پہلے 4 ممالک میں نہیں آ سکتے؟ یقیناً اگر ہم کوشش کریں تو آ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا گفتن نشستن و برخاست، اس کا مطلب ہے میں نے کہا، آپ نے سنا، بیٹھے رہے اور چلے گئے، بھول بھال گئے۔ بات یہ ہے کہ یہ اثرات اگر دل سے کوئی آپ سے بات کرے تو آپ کو یاد بھی رکھنے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگلوں کو بھی آپ نے یہ باتیں جو ہے یہ پہنچانی ہے۔ جو ہمارے افواج پاکستان کے ہیں حوصلہ مند لوگ، انہوں نے کیا حلف اٹھایا ہے آئین کے تحت کہ وہ پاکستان کی بیرونی سرحدوں کا تحفظ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا کام یہی ہے۔ آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم اس کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کریں۔ اور نظریاتی سرحدیں پاکستان کی کیا ہے؟ کیا خواب تھا جو علامہ اقبال نے دیکھا، جس پہ عمل قائد اعظم کی قیادت میں ہم سب نے کرنے کی کوشش کی؟ اب وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس آزاد مملکت کا نظریہ احترام انسانیت ہونا تھا۔ کیا ہونا تھا؟ انسانیت۔ احترام انسانیت کا مطلب یہ ہے ہر ایک کی عزت نفس
کا آپ خیال رکھیں۔ اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ ٹرانسجینڈرز کو کتنی دیر تک ہم نے کوئی حیثیت نہیں دی، اور صرف ٹرانسجینڈرز نہیں، ہم نے عورتوں کو بھی تو کوئی حیثیت نہیں دی۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہر شہری، اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، ٹرانسجینڈر ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو یا ڈسیبلڈ اور چیلنجڈ ہو، سب کی شہریت کے حوالے سے برابر کی حیثیت ہے، اور ان کی عزت نفس کا ہم نے ویسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے اپنا اور آپ کی دیگر جتنے بھی ارد گرد لوگ ہیں ان کی عزت نفس کا آپ نے رکھنا ہے۔ آپ اپنی عزت نفس کے ساتھ میری عزت نفس کا بھی خیال رکھیں گے تو یقیناً میں آپ کی عزت کروں گی۔ اٹس اے میوچول ریئیکشن ڈیل۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ کہ تلوار کی طرح ہے وہ قوم جو اپنا بھی حساب کرتی ہے اور آپ کا بھی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف میں نے اوروں کا حساب نہیں کرنا، پہلے تو میں اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھوں کہ کیا میں نے واقعی کوئی مثبت کام اس قوم کے لیے کیا ہے، اس کی ترقی اور اس کی تعمیر کے لیے۔ جب پاکستان کی موومنٹ چل رہی تھی نا تو میں تو بالکل چھوٹی تھی، لیکن مجھے یاد ہے ہم سڑکوں پہ نکلتے تھے، کہتے لے کے رہیں گے پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے تو 75 سالوں میں کچھ نہ کیا، ہم لوگ فیل ہو گئے، اور فیل ہونے کے باوجود کوشش کرتے رہتی ہیں۔ میں تو اس عمر میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میرے سے کچھ ہو سکے تو میں کروں، لیکن آپ کی تو زندگی کا آغاز ہے، آپ تو منمانی نہیں کریں، وہ کرے جو مثبت ہو اور اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہو، اور جس سے ہر ایک کو فائدہ ہو۔ اور پہلے دیکھیں کہ ہم نے اپنا حساب کر لیا، پھر اوروں کی طرف دیکھیں نا، اپنی آنکھ کا شیطیر نہ نظر آئے اور دوسروں کی آنکھ کے آپ نکالے شیشہ تو وہ تو کچھ کام نہیں بنتا۔ تو ہم نے کرنا وہی ہے جو ہر ایک کو فائدہ دے۔ اور کیا جن لوگوں کو ہم نے منتخب کیا انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں یا نہیں پورے کیے؟ اور اگر انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے ان کو دوبارہ ہم نے نہیں لانا، کوئی بھی ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کوئی پارٹی کرتی ہے اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے تو بڑے بلند بانگ وعدے کرتے ہیں، لیکن ان منشوروں پہ عمل میں نے ہوتے دیکھا نہیں۔ اور ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ روز ہم سن رہے ہیں، اور آج کل تو مجھے بڑا خوف آتا ہے جس وقت ہم سنتے ہیں کہ جی کیا ہونے لگا، ہم ڈیفالٹ کرنے لگے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، اب ڈیفالٹ کا مطلب ہے کہ ہم پھانک ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، خدا نہ کرے خدا نہ کرے سری لنکا والا کہیں ہمارا حال نہ ہو جائے، ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں اور سارا معاشرے کا شیرازہ بکھر جائے۔ ہم نے ایسا نہیں ہونے دینا بالکل۔ تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ جو اقبال نے ہمیں بتایا کہ آپ نے شیشہ گرانے فرنگ کے احسان نہیں اٹھانے۔ اب دیکھیں کیا ہمارے یہاں طریقہ ہے، ہر شخص کہتا ہے امپورٹڈ چیزیں میں لوں، فرش بھی امپورٹڈ ہے، ٹائلیں بھی امپورٹڈ ہے، پبلک ایڈریس سسٹم بھی امپورٹڈ ہے، بتیاں بھی امپورٹڈ ہے۔ یہ سب مصنوعات پاکستان میں بنتی تھیں۔ میں نے 50-60 سال پہلے گھر بنایا تھا، اس میں کوئی چیز پاکستان کے باہر کی نہیں، لیکن جب باہر سے چیزیں اور بظاہر بڑی سستی مل رہی تھی لیکن بالکل ناپائیدار، وہ لوگوں نے خریدنی شروع کر دی امپورٹڈ کر کے۔ پنیر امپورٹڈ کھاتے ہیں، میز پوش امپورٹڈ ڈالتے ہیں، کٹلری امپورٹڈ لیتے ہیں، اور باقی تمام یہ اشیاء تعمیر بھی۔ اس سے ہمارے جو ہے نا زر مبادلہ وہ کم ہی ہوتا ہے نا، امپورٹس جو ہے وہ زیادہ ہے اور ایکسپورٹس جو ہے وہ کم ہے۔ اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہے اگر ہم نے اس ملک کی تعمیر کرنی ہے، تاکہ ہم خود انحصاری کے حوالے سے آگے بڑھ سکیں اور یہ حالات نہ ہوں جو اس وقت ہو رہے ہیں۔ 3 چیزیں تھیں جس کے قائد اعظم نے نشاندہی کی تھی، وہ 3 چیزیں اگر آپ کو نہیں یاد تو میں بتا دوں۔ اور دوسری بات میں نے کہنا کہ جب قائد اعظم وہاں ہو کے چلے گئے تھے نا یہاں سے ذرا بدگمان سے، تو علامہ اقبال نے ان کو بے شمار خطوط لکھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف قائد اعظم ہی اس قوم کو ترقی کے راستے پہ گامزن کر سکتے ہیں اور وہی عمل پہ بنا سکتے ہیں۔ تو وہ خطوط پھر جب قائد اعظم آئے تو انہوں نے ان کو شائع کیا ہے، اور وہ ملتے ہیں، اقبال's لیٹرز ٹو جناح۔ جناح کے خطوط جو ہیں وہ علامہ نے نہیں بچا کے نہیں رکھے، اور نہ ہمارے پاس ہیں، نہ وہ کبھی چھپے ہیں، لیکن ان خطوط میں انہوں نے یہی ان پہ اصرار کیا کہ آپ واپس تشریف لائیں اور آپ اس قوم کی قیادت کریں۔
اور آخر میں وہ آمادہ ہو گئے، اور میرا خیال ہے 1935 میں غالباً واپس تشریف لائے۔ تو جب وہ واپس تشریف لائے تو جاوید منزل، جہاں پہ علامہ اقبال کرائے کے رہائشی تھے، اپنا ان کا کبھی کوئی گھر نہیں تھا، تو وہ وہاں آئے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ ان سے آٹوگراف لیجئے گا اور آپ ان کو بہت احترام سے لائیے گا، یہ بہت بڑے انسان ہیں۔ تو بڑے حیران ہوئے، لیکن جب آئے تو انہوں نے وائٹ شارک اسکن کا سوٹ پہنا ہوا، وائٹ جوتے پہنے ہوئے، بڑی ان کی جو تھی نا پر اعتماد شخصیت تھی، تو وہ ان کو اندر لے آئے اپنے والد کے کمرے میں۔ تو جب وہ تشریف فرما ہوئے تو وہ جاوید کی طرف دیکھ کے تو کہنے لگے "What are you going to be, young man, or what are you going to do when you grow up?" اب جاوید بیچارے چھوٹے سے 7 سال کا کیا بتائے، بے خودی میں چپ ہی کر گئے۔ تو علامہ کی طرف رخ کر کے تو قائد اعظم نے کہا "He doesn't answer me." تو علامہ بڑے حاضر جواب تھے، انہوں نے کہا "He will not answer you. He is waiting for you to tell him what to do when you grow up." تو یہ بات تھی کہ ہر شخص چاہتا تھا کہ جو قائد کہتے ہیں وہی ہم کریں گے۔ اور کسی نے علامہ کو پوچھا، آپ نے کہا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ عشق کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ تو پتہ اقبال نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگے آپ نے اگلا مصرع تو پڑھا ہی نہیں، عشق کی تو کوئی انتہا ہوتی ہی نہیں، اور دوسرا مصرع اس کا کیا ہے؟ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ 3 چیزیں پھر قائد اعظم نے ہمارے لیے آئیڈینٹیفائی کی جب 1940 میں قرارداد پاکستان پاس ہو گئی اور ہم نے ان کی قیادت میں پاکستان کو حاصل کیا۔ انہوں نے کہا ان 3 چیزوں سے ہمیشہ باز رہے۔ نیپوٹزم پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ اقربا پروری، اور یہاں نیپوٹزم کا دیکھیں، باپ بیٹا پوتا، نسل در نسل چلتی آتی ہے وراثت اور میراث میں عہدے۔ حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نہیں دیا کہ یہ کبھی صورتحال پیدا ہی نہیں ہو سکے۔ ان کے سب سے قریبی رشتہ دار جو تھے نا وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے کزن تھے، جیسے چودھری شجاعت اور پرویز الہی ہے۔ تو بات یہ ہے، تو اگر چاہتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو نامزد کر دیتے اپنے بعد خلیفہ وقت، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 3 خلفائے راشدین پہلے گزرے، حضرت ابو بکر، عثمان، اور تیسرا حضرت عمر، اور چوتھے تھے ہمارے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اور ان کو جمہوری انداز میں تمام لوگ اکٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، اور انہوں نے ان کو ووٹ دیا، مردوں نے اور عورتوں نے، اور پھر ان کو موقع ملا کہ یہ سنبھالیں اپنا عہدہ۔ اور دوسری بات ہے منتخب نمائندے کے حوالے سے نہ انہوں نے کبھی رشوت لی اور نہ انہوں نے کبھی بدعنوانی کی۔ اور ان تیسری نحوست جس سے قائد اعظم نے ہمیں کہا تھا باز آ جائے، ایک تو نیپوٹزم ہے، ایک وہ ہو گئی کرپشن ہو گئی، اور تیسری ہے بے ایمانی۔ تو جہاں اس میں 2 مثالیں میں بتاتی ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ہر ایک کو بیت المال میں سے ہر مسلمان جو آیا تھا نا مدینے میں، وہاں کے انصار بھی اور مہاجر، ایک چادر ملی، آپ کو پتہ ہے؟ تو بڑے دراز قامت تھے حضرت عمر، تو انہوں نے ایک نئی پہنی ہوئی تھی قبا، تو کسی نے جرت سے، اور یہ دیکھیں ان زمانے میں کوئی بھی اٹھ کے کوئی بھی سوال خلیفہ وقت کو کر سکتا تھا۔ اب ہمارے پاس فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ تو ہے، لیکن جو کسی سے سوال کرے اس کو یا غائب کر دیتے ہیں یا اس کو خرد برد کر کے آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ فریڈم آف انفارمیشن ہم سب کا ایک بنیادی حق ہے، اور جب تک ہمیں معلومات پوری نہیں ہوں گی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ آپ کوشش کریں اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی حاصل کریں۔ تو اس نے جرت سے کہا کہ جی آپ نے کیسے، ایک جو آپ نے قبا پہنی ہوئی ہے یہ ایک چادر سے تو بن ہی نہیں سکتی۔ تو ان کے بیٹے نے فوراً کھڑے ہو کے کہا مجھے بھی ملی تھی چادر، میرے والد کے لباس میں اتنے پیوند تھے کہ میں نے اپنی چادر ان کو دے دی، اور 2 چادروں سے یہ ان کی قبا بنی ہے۔ تو ہر ایک کا احتساب اور جواب پوچھا جاتا تھا اور جرت سے پوچھا جاتا تھا، اور ہم کو بھی یہ کرنا ضروری ہے۔
دوسری میں ان کی مثال بتاتی ہوں کہ وہ آپ کو پتہ ہے ہر روز رات کو جاتے تھے اور وہ دیکھتے تھے، گشت کرتے تھے کہ لوگوں کے کیا حال ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے کو کتا بھی بھوکا سو جائے تو اس میں خلیفہ وقت ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ تو گزرے کسی چھوٹی سی جھگی کے آگے سے، تو اندر سے ان کو ہانڈی کے کھڑکنے کی آواز آ رہی تھی، تو اور بچے رو رہے تھے، تو انہوں نے ایسے دروازے پہ دستک دی تو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تمہیں کیا لگے، نہ خلیفہ وقت پوچھتا ہے نہ یا کچھ پوچھتا ہے، میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے اس میں روڑے ڈالے ہوئے ہیں اور میں ہلاتی جاتی ہوں کہ بچے ذرا جو ہے مطمئن ہو جائیں، تو ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو اتنے شرمندہ ہوئے، حضرت عمر فوراً گئے بیت المال سے اس کے لیے کھانا پینا، آٹے کی بوری اور اپنی کمر پہ لاد کے لائے۔ ساتھ تھا غلام، اس نے کہا میں لے جاؤں، انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا فرض ہے، اگر میں خود نہیں پورا کروں گی تو کیسے ہوگا؟ تو یہ جو ہوتے ہیں نا خلفائے وقت، یا جو ہمارے اس وقت ہوتے ہیں سربراہان، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ہم سب یہ کام کر سکتے ہیں، اور اپنی مثال سے دوسروں کو بھی ان باتوں پہ آمادہ کرنا ہے۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ بالکل جی 75 سال برے برے ہی کام ہوتے رہے ہیں، کبھی اچھائی بھی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے عورتوں کے بہت حالات بہتر ہوئے ہیں، تعلیم کے حالات بہتر ہوئے۔ ایک یونیورسٹی تھی جہاں لاہور میں جو تھی پنجاب یونیورسٹی، آپ دیکھ لیں یہاں میرا خیال ہے 200 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں۔ تو یہ جو تباہ کن حاصل معیشت کا حال ہے اور یہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، اس سے بھی ہم نے اپنے آپ کو ہی بچانا ہے، اور اپنا یہ عمل ہے کہ ہم جیسے میں نے پہلے کہا ایکسپورٹ زیادہ کریں اور امپورٹ جو ہے وہ کم کریں۔ تو آپ نے بہت سی منازل طے کرنی ہے۔ پہلے تو اپنے گھریلو نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ گھر میں وہ کہتے ہیں جی ماں بھی کام کرتی ہے، باپ بھی، اور اس کے نتیجے جو ہیں وہ مثبت ہیں، کیونکہ گھر کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے، بچے کم ہوتے ہیں۔ جہاں دونوں کام کر رہے ہوں نا وہاں یہ صورتحال۔ اور سب سے بڑی ہمارا جو مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ کثرت آبادی۔ کسی کے 4 بچے ہیں، کسی کے 6 بچے ہیں، اور جس وقت وہ لینے جاتے ہیں نا مردم شماری، جس کا سینسس کہتے ہیں، یہ مردم شماری کیا ہوتا ہے؟ مردم شماری کا مطلب ہے عورتوں کو نہیں کرتے، فردم شماری ہو نا، فردم، تو میں بھی گنی جاؤں، یہ میری بچیاں بھی گنی جائیں۔ مردم شماری میں مردوں کو گن کے چلے جاتے ہیں، تو جو 22 کروڑ کہتے ہیں، پتہ نہیں 30 کروڑ ہے ہماری آبادی یا کتنی ہے، ہمیں زیادہ تر تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں جب عورتیں گنی جائیں تو ان کے کام بھی گنے جائیں گے، نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عورتیں کیا کر رہے ہیں، نہ کوئی اعداد و شمار ہے اور نہ کچھ ایسی صورت ہے جس سے ہمیں پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ آپ نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے، تو بڑا سوچ سمجھ کے اپنا آئندہ کا آپ راستہ جو ہے وہ منتخب کریں، جس میں قوم کا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی فائدہ ہو۔ اور اگر آپ کو پاکستان سے باہر بھی جانا پڑے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چین بھی جانا پڑے تو آپ ضرور جائیے، کہ آپ کوئی نئی بات سیکھیں گے، اور یقیناً نئی بات سیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، جو حالات ہے نا، آپ کو کوئی ہمسایہ کہتا ہے، کوئی دوست کہتا ہے بھئی ہن جا رہے ہیں اور واپس نہ آئیں، ایتے رکھیا ہی کی ہے۔ یہ جو ہے نا نا امیدی کا عالم، یہ تو ہم نے سکھانا ہے۔ یہ جو ملک ہے یہی تو ہماری شناخت ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں، اور اگر ہمارے پاس سبز پاسپورٹ ہے، اس کی عزت کرنی ہمارا کام ہے اور عزت کروانی بھی ہمارا کام ہے۔ اور اس لیے اگر آپ کچھ سیکھ کے آئیں تو واپس لائیں اور پھر یہاں اس پہ عمل کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی تعمیر نو ہو، وہ آگے چلے۔ اگر آپ واپس نہیں آئیں گے تو پھر تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ میرے جیسے جو لوگ ہیں وہ تو نہیں نہ چلا سکتے۔ اور اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جن کو کچھ نہیں پتہ، تو ان کے بارے میں اقبال کہتے ہیں وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں۔ کرگس کیا ہوتا ہے؟ ولچر، گدوں میں۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ تو شاہ بازی سیکھنے کے لیے تو آپ نے اپنے جو ہے سوچ رکھنے والے لوگ، ان کا پڑھیں انہوں نے کیا کہا، اقبال نے کیا کہا۔ آج کل تو میں ایک چھوٹا سا خیراتی اسکول بھی چلاتی ہوں، تو میں ان کا دیکھتی ہوں کریکولم، تو مجھے نظر آتا ہے اس میں کچھ نہیں ہے۔ کیا جی اقبال تھے پہلے مدرسے میں پڑھے، پھر وہ اسکاچ مشن میں گئے، پھر وہ مرے کالج میں گئے، بھئی یہ تو بتائیں انہوں نے سوچا کیا ہے۔ ان کی سوچ کے اوپر ہم عمل کریں گے تو تبھی تو ہم آگے چل سکتے ہیں، اور ہم ایسا
نظام پیدا کر سکتے ہیں جس میں قانون کی بالادستی ہو، آزادی فکر ہو اور اصل صحیح جمہوریت ہو۔ لائرز موومنٹ کا آپ نے سنا ہوا اگر کتنی کامیاب ہوئی، تو اس میں پیش میں بھی تھی، اور اس میں ان چیزوں کو ہم نے رکھا تھا اپنا نشانہ، کہ ہم نے پاکستان میں بحال کرنا ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی، کہ آپ جو بھی کام شروع کریں یہ نہ سوچیں کہ میں بڑا آسمان کے تارے توڑ لوں۔ آپ ایک درخت بننے کی کوشش کریں، درخت نہیں بن سکتے، ایک شاخ بنے، شاخ نہیں بن سکتے، ایک پتا بنے، کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اور قد اور جسامت جو ہے نا، یہ ناکامی یا کامیابی کا کوئی معیار نہیں ہے، اور آپ نے زمانے کو سکھانا ہے۔ اب اقبال نے تو بہت ساری فارسی میں بات کی تھی، وہ کہتے ہیں زمانہ باتو نہ سازد تو بزمانہ سے تیز، زمانے نے تم کو نہیں بنانا، تم نے زمانے کو بنانا ہے۔ اور دیکھتے ہم کیا ہے یہاں، جس وقت پاکستان بنا تھا، علامہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا جی آپ کا مسلک کیا ہے، انہوں نے کہا میرا مسلک یہ ہے کہ میں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے مسلمان، میں بھی مسلمان ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی فقہ کیا تھی، فقہ جعفریہ تھی، اور آج کل یہ حالت ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ باتیں نہیں ہیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں، کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ 8 بلین دنیا کی آبادی ہے اور ان میں سے تقریباً 25% مسلمان ہیں، تو ہم تو سب پہ غالب آ سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں۔ اور اس میں اقبال یہ بھی کہتے ہیں نہ ترک نہ افغانی اور نہ تاتارے چمن زادے میں و از یک شاستارے تمیز رنگ و بو برما حرام است کہ ماں پرواز دائے یک نو بہارے۔ تو سب ہم ایک جیسے ہیں، جس بات سے میں نے شروع کیا تھا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، دنیا میں ہم نے تو ایک ہی دفعہ آنا ہے نا، بار بار تو آنا نہیں۔ وہ کہتے ہیں لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ لیکن وہ جو بیچ کا دورانیہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی فکر بھی دی ہوئی ہے، آزادی عمل بھی کرے۔ اور ہماری آخری جب وقت ختم ہوگا تو ہمارا وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں 2 یاجوج اور ماجوج جو بھی ہیں، یعنی ان کو کیا کہتے ہیں فرشتے، وہ ہمارا حساب کتاب جب لیں گے تو اسی دورانیے کا لیں گے کہ ہم دنیا میں آئے تھے تو ہم کیا کر کے گئے ہیں، اور اگر ہم نے کوئی مثبت کام نہیں کیا اور خاص طور پہ اپنی قوم اور اپنے ساتھی ہم نباؤں کے لیے نہیں کی، تو ہمیں ظاہر ہے برے نمبر ملیں گے۔ تو کوشش کریں کہ ہم پہلی دفعہ ہی پاس ہو جائیں، ایک ہی دفعہ تو آنا ہے، بار بار نہیں آنا۔ اور یہاں پہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی چنیں نا، وہ عشق سے اور پیشن سے کریں، پورا اپنا زور لگائیں، کیونکہ عشق سے ہی کام آگے بڑھتا ہے۔ اگر آپ پوری کوشش نہیں کریں گے تو وہ کوششیں ناتمام رہے گی۔ تو علامہ کیا کہتے ہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اب ہم نے تو اپنے آپ کو راکھ کے ڈھیر سے نہیں منسوب کرنا۔ کہتے ہیں مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد ہوتی ہے عقل، عقل کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو آپ میرے استاد ہیں، آج تو میں اس لیے آئی ہوں کہ میں دیکھوں آپ مجھے کیا سکھا سکتے ہیں۔ اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو بغیر رسک کے آپ کو مل جائے۔ ایک تو عشق ہونا چاہیے، ایک رسک لینے کی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے صورت، اور جب آپ کوئی چیلنج آپ کے سامنے آئے اس کا بھرپور مقابلہ کریں، تاکہ زندگی کے کسی موڑ پہ بھی آپ اگر ناکام ہو جائیں تو آپ شکست نہ قبول کریں، آپ دوبارہ سے کوشش کرتے رہیں جب تک آپ اپنا مسلک جو ہے وہ حاصل نہ کر لیں، محنت سے، جرأت سے، کوشش سے۔ اس کے علاوہ یہی کسی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اور میری نسل کی تو امیدیں آپ پر مرکوز ہیں، آپ ہمارا قومی سرمایہ ہے سب۔ جو خواتین ہیں خاص طور پہ ان کو میں آپ کو کہتی ہوں یہاں جینڈر امبیلنس بہت سارا ہے۔ 150 ججز ہیں ہمارے سپیریئر کورٹس کے، اس میں سے صرف 5 خواتین ہیں، ایک خاتون اللہ اللہ کر کے سپریم کورٹ میں گئی ہے۔
تو اب یہ دیکھیں کہ عورتوں کی بات تو کسی کو سمجھ میں آتی ہی نہیں. جب میں ریٹائر ہونے والی تھی تو جو عورتیں آتی تھیں عدالت میں وہ کہتی تھی جی ہماری بات کون سنے گا. میں نے کہا سب سنیں گے, آپ بھرپور انداز میں سنائیں گے تو کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں, آپ سناتے جائیں, لوگ سنتے جائیں گے اور اس پہ ضرور عمل ہوگا. اور اقبال نے تو کہا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا تھا تو عورتوں کو ایک سمجھا جاتے تھے کہ وہ ایک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, انسان نہیں ہیں, ایسی ہیں جن کا خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی افغانستان میں بچیوں کو بیچ رہے ہیں کیونکہ ان کا گزارا نہیں ہو رہا. میں تو کہتی ہوں ہم ایک فنڈ شروع کریں اور یہ بچیاں ہم خرید کر یہاں پہ ان کے لیے کوئی کھولیں ایسا ادارہ جس میں وہ بھی فعال لوگ بن سکیں. اور یہ افراد کے ہاتھوں میں ہی ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, مرد نہیں فرد. اور آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بنگلہ دیش میں عورتیں کیسے سر اٹھا کے چلتی ہیں. تو آپ نے سب نے بھی اسی طریقے سے برابر کی شہری بننا ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے, تربیت بھی, اور آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس ملک کو بہتر کر سکتے ہیں. اور ابھی شروع میں جو بات ہو رہی تھی, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن جس کا وعدہ ہے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب کیا ہے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور راج کرے گی خلق خدا. تو یہ خلق خدا جب راج کرے گی تو یہاں اصل میں تبدیلی آئے گی اور ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, اندھیری شب میں ہو چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. اور 3 چیزیں یاد رکھنی, نگاہ بلند, سخن دل نواز, جان پر سوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو میری توقع یہ ہے کہ آپ سب انشاءاللہ میر کارواں بنیں گے اور اپنے اپنے منتخب راستوں میں ہمیں قوم کو سب کو آگے لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکت ڈالے. پاکستان زندہ باد.